صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے کہ روزہ مکروہ ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے؟ دیکھیے مکروہ کا مطلب پہلے سمجھ لیجئے. مکروہ کا لٹرری مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ چیز. اب ظاہر ہے کہ شریعت میں جو چیزیں حرام ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ ہیں، مگر جب یہ مکروہ ایز اے ٹرم بولا جاتا ہے، ایز اے ٹرم جب مکروہ بولتے ہیں تو یہ حرام چیزوں کو نہیں بولتے ہیں، یہ حرام سے ایک لیول نیچے کی چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ روزہ کی حالت میں آپ نے منہ کے اندر تھوک اکٹھا تھا، اس کو نگل لیا آپ نے. اب اس سے روزہ ٹوٹا تو نہیں، یہ روزے کو باطل کرنے والی چیز تو نہیں ہے، مگر روزے کو مکروہ کرنے والی چیز ہے. روزہ رکھ کر کے آپ جھوٹ بولتے ہیں، روزہ رکھ کر کے آپ گالی بکتے ہیں، تو جھوٹ بولنا اگرچہ حرام کام ہے، گالی بکنا اگرچہ حرام کام ہے، مگر آپ اگر فتویٰ پوچھے کہ صاحب جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ گیا، نہیں، روزہ تو نہیں ٹوٹا، مگر ہاں روزے کی حالت میں یہ چیزیں مکروہ ہیں. تو وہ چیزیں جو روزے کے آداب کے خلاف ہیں ان چیزوں کو ہم بولتے ہیں کہ ان سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اور مکروہ کی اور بھی بہت ساری ڈیٹیل ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں شریعت میں جو مستحب ہوتی ہیں، تو مستحب کا اپوزٹ مکروہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کا آغاز داہنے ہاتھ سے کرتے تھے، تو داہنے ہاتھ سے ہر کام کا آغاز کرنا یہ مستحب ہے، اور اس کا اپوزٹ یعنی بائیں ہاتھ سے کسی کام کو اسٹارٹ کرنا یہ مکروہ ہے. تو مکروہ عام طور سے شریعت میں وہ عمل ہے جس کا چھوڑنا افضل ہے، اور مستحب وہ کام ہے جس کا کرنا افضل ہے. تو یہ مختصر میں آپ سمجھ لیجئے. دوسرا سوال آیا ہے کہ سنت اور سنت مؤکدہ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے سنت کا سمپل مطلب ہوتا ہے نبی کا طریقہ، لیکن شریعت میں ہم فرض کے مقابلے میں جب سنت بولتے ہیں تو فرض کا مطلب کہ جو مینڈیٹری ہو، جو کمپلسری ہو، اور سنت کا مطلب جو آپشنل ہو. اب مثال کے طور پر آپ عشاء کی نماز پڑھنے آئے، تو عشاء میں اگر کوئی پوچھے کہ بھئی فرض کیا ہے، تو عشاء میں فرض جو ہے وہ 4 رکعت ہے. اب اس کے بعد آپ اس کے پہلے 2 رکعت پڑھیں، اس کے بعد 2 رکعت پڑھیں، پھر 3 رکعت وتر پڑھیں، یہ سب سنت ہے. اب اس میں جس کی تاکید زیادہ ہے وہ سنت مؤکدہ ہے. دن رات میں 12 رکعت نمازیں ایسی ہیں جس کی تاکید زیادہ آئی ہے. اس میں فجر کی 2 رکعت سنت ہے، اس میں ظہر کے پہلے 4 رکعت ہے، اس میں مغرب کے بعد 2 رکعت ہے، اور اس میں عشاء کے بعد 2 رکعت ہے. یہ ٹوٹل 12 رکعت ہے جو سنت مؤکدہ ہے. تو مؤکدہ کا مطلب جس پر ایمفیسائز کیا ہو، جس پر زور دیا گیا، جس پر تاکید کی گئی ہو. تو وہ سنت جس پر زور دیا گیا ہے، جس کی تاکید کی گئی ہے، دیٹ از کالڈ سنت مؤکدہ، اس کو ہم سنت مؤکدہ بولتے ہیں. اس کے بعد ایک سوال یہ آیا ہے کہ تولے کا پیمانہ کیا ہے؟ دیکھیے پہلے کے زمانے میں جو تولا چلتا تھا وہ 12 گرام کا تولا چلتا تھا، اور سونے کا نصاب جو فیمس تھا ہمارے انڈیا، پاکستان وغیرہ میں، بر صغیر میں، یہ کی بھی 7.5 تولہ سونے پہ زکوٰۃ تھے. تو 7.5 انٹو 12 تو تقریباً جو ہے وہ 85 اور 90 کے بیچ میں آتا تھا. لیکن حدیث میں تو تولہ نہیں آیا ہے، حدیث میں دینار آیا ہے. تو نبی کے دور میں جو دینار تھا وہ باقاعدہ میوزیم میں رکھا ہوا تھا. اس کو جب وزن کیا گیا تو 20 دینار کا جو وزن بالکل کریکٹ وزن جو آیا ہے وہ 85 گرام آیا ہے. 85 گرام. آج کے دور میں آپ سونا جب لینے جاتے ہیں تو دکاندار جو ہے وہ تولے کے حساب سے آپ کو سونا نہیں دیتا، گرام کے حساب سے ہی دیتا ہے. اور ہمارے یہاں جو تولا، اب تولا کس کو بولتے ہیں؟ 10 گرام کو 1 تولا بولتے ہیں. تو اب آج کے تولے کے حساب سے 85 گرام یعنی آپ کے پاس 8.5 تولا سونا، آج کے وزن کے حساب سے 8.5 تولا سونا ہونا چاہیے. اگر اتنا سونا آپ کے پاس ہے یا اس سے زیادہ ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، اور پورے سونے کی آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. سائٹ کی زکوٰۃ کیسے دی جائے گی؟ زمین کی میں بتا چکا ہوں. زمین کی زکوٰۃ کی 2 کنڈیشن ہیں. ایک کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے زمین لے کے چھوڑ دی کہ بھئی ٹھیک ہے زمین آج ہم نے لے لیا، کل اللہ تعالیٰ پیسہ دے گا، مکان بنا لیں گے، بچوں کے لیے مکان بنا لیں گے، اپنے لیے مکان بنا لیں گے. آپ کا مقصد اس زمین کو بیچنا نہیں ہے، تو آپ کو اس زمین پہ زکوٰۃ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک ہوتی ہے کہ آپ نے چترا درگا میں کوئی اچھا آپ نے سائٹ دیکھی کہ صاحب یہاں زمینوں کا ریٹ زیادہ تیزی سے بڑھے گا، چلو ہم نے 10 لاکھ روپے میں زمین میں یہاں ہم نے پھنسا دیا. اب ہمارا مقصد کیا ہے کہ یہ 10 لاکھ سے جب 20 لاکھ ہو جائے گا ہم اس کو بیچ دیں گے. تو اب یہاں آپ نے جو سائٹ لی ہے یہ آپ نے بطور تجارت لی ہے، یہ آپ نے بیچنے کے پرپس سے لی ہے. تو یہاں پہ آپ کو اس کی زکوٰۃ دینا پڑے گا، اور ہر سال زکوٰۃ دینا پڑے گا، اور کرنٹ ویلو کے حساب سے زکوٰۃ دینا پڑے گا. اب وہ ویلو گر جائے چاہے بڑھ جائے. آپ نے 10 لاکھ کی زمین لی، اس سال اگر اس کی قیمت 12 لاکھ ہے، آپ 12 لاکھ کا 2.5% زکوٰۃ دیں گے.
اگر وہ 10 لاکھ سے 8 لاکھ چلے گی آپ 8 لاکھ کے 2.5% دیں گے، لیکن جو بھی اس کی کرنٹ ویلیو ہے اس کا 2.5% آپ اللہ کی راہ میں۔ مولانا عبدالغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں۔ اولاد کا فتنہ کیا ہے؟ اولاد کا فتنہ یہی ہے کہ آپ اولاد کے چکر میں اللہ اور اس کے رسول کو بھول جائیں، اولاد کی محبت میں آپ حلال حرام کو بھول جائیں، یا اولاد ایسے بھی فتنہ بن جاتی ہے کہ ایک اولاد کی محبت میں آپ دوسری اولاد کے ساتھ ناانصافی کریں، یہ بھی اولاد کا فتنہ ہے۔ تو اولاد کے فتنے کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ اور ایک سوال الگ سے ایک صاحب نے واٹس ایپ پر کیا تھا کہ بعض علاقوں میں رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ جو شادی ہوتی ہے نا، تو نئی نئی جو دلہنیں ہوتی ہیں ان کو پہلا جو رمضان ہے ان کو مائکے میں رکھا جاتا ہے، ان کو سسرال نہیں بھیجا جاتا، یہ کہا جاتا ہے بھئی پہلا رمضان ہے یہ مائکے میں رہیں گی۔ تو یہ ایک رواج ہے۔ اب اگر اس رواج پہ شوہر جو ہے وہ ایگری ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہماری بیوی ہے، ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے، 1 مہینہ اگر وہ مائکے رہتی ہے ہم کو کوئی پرابلم نہیں ہے، تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مگر اس کو بائی فورس اس کو اتنا لازم کر دینا کہ شریعت کا ایک مسئلہ بنا دیا جائے۔ اور بعض جگہوں پہ بیچارہ نوجوان بھی شادی ہوئی ہے، وہ بیچارہ بیوی کو ساتھ میں رکھنا چاہ رہا ہے، اور یہاں جو ساس صاحبہ ہیں اور سسر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب رمضان میں نہیں آئے گی دلہن ہمارے گھر پہ۔ تو یہ رسم و رواج جو ہے نا، ان رسم و رواج کے چکر میں میاں بیوی کے درمیان دوری کرنا اور بلا وجہ دونوں کو تکلیف میں ڈالنا یہ غلط ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور میں کبھی کبھی کھل کے بولتا ہوں، دیکھو شادی بیاہ کے معاملے میں سمجھداری کی ضرورت ہے۔ بعض گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ بہویں کتنی بار نہا رہی ہیں اور کب کب نہا رہی ہیں اس پر بھی ساس لوگوں کی نظر ہے۔ اللہ معاف کرے ایسے جوائنٹ فیملی سسٹم پر۔ بھائی شادی شدہ زندگی کی اپنی ایک پرائیویسی ہے، اس پرائیویسی کو برقرار رکھا جائے۔ میاں بیوی ایک ایسے رشتے میں بدے ہیں، اس رشتے میں وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے قریب جا سکتے ہیں، تو اس لیے اس پرائیویسی کو شادی کے بعد ساس سسر کو اور گھر کے دوسرے افراد کو جو ہے اس کو نبھانا چاہیے۔ تو رسم و رواج کے نام پہ پہلے رمضان میں پہلی عید میں بیوی کو دور رکھنا شوہر سے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اگر شوہر ایگری ہے تو ٹھیک ہے، شوہر اگر چاہ رہا ہے کہ بیوی ساتھ میں رہے تو پھر اس رسم کو ختم کر کے بیوی کو بلانا چاہیے۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ چند مسائل تھے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم باقی مسائل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ عبدالغفار سلفی آفیشیل چینل یہ ہمارا آفیشیل چینل ہے، اور ہمارے دروس اور بیانات انشاءاللہ اس پر آپ کو برابر ملتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو آپ ضرور جو ہے اس میں شامل ہوں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو اپنے دوستوں اور احباب تک پہنچائیں، اور سوشل میڈیا کے اس سفر پہ آپ ہمارا ساتھ دیں، تاکہ ہماری دعوت جو ہے، جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہماری دعوت ہے، وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ تو ضرور آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو جو ہے آپ اپنی ترجیح دیں۔